الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج سیدنا حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ سیدنا یعقوب بن ابراہیم بن اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ آپ نے کچھ نہ کچھ سیدنا اسحاق علیہ السلام کی سیرت اور تعارف کے اندر آپ نے پڑھ لیا ہوگا، جس کی ویڈیو ریکارڈ میں الحمدللہ پہلے کروا چکا ہوں سیدنا اسحاق علیہ السلام کے تعارف کے نام سے۔ اس میں قدر سیدنا یعقوب علیہ السلام کا بھی ذکر موجود تھا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد ہیں، یعنی بیٹا بھی پیغمبر، باپ بھی پیغمبر اور دادا بھی پیغمبر ہے۔ یعنی کیسی اللہ تعالیٰ نے ان کو شان اور عظمت سے نوازا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا ایک بھائی تھا عیسو۔ آپ نے حضرت سیدنا اسحاق علیہ السلام کی سیرت میں یہ واقعہ سن لیا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام اپنے بیٹے عیسو کے ساتھ زیادہ محبت کرتے تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ رفقہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت کیا کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں میں اختلاف ہونے کی وجہ سے ان کی والدہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے ماموں کے پاس جا کر بھیج دیا تھا کہ آپ ماموں کے پاس چلے جائیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے پھر 20 سال کا عرصہ جو ہے وہ اپنے ماموں کے پاس گزارا، بلکہ ایک عرصے تک سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں کی بکریاں چرائی، اور ماموں کی بکریاں چرانے کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دے دیا۔ اور پھر مزید یہ کہا، یعقوب علیہ السلام نے کہا جی کہ میرا تو چھوٹی بیٹی کے ساتھ آپ نے نکاح کرنا تھا۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام کے ماموں نے ان سے کہا کہ اے میرے بیٹے یعقوب، ہمارے ہاں پہلے بڑی بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، بعد میں چھوٹی بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے، لہٰذا اگر آپ کو میری دوسری بیٹی بھی پسند ہے تو میں اس کے ساتھ بھی آپ کا نکاح کر دوں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو مزید 7 سال یا 10 سال تک بکریاں چرانی پڑیں گی۔ تو سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے ماموں جان، میں اور بکریاں چرا دیتا ہوں آپ کے لیے، چونکہ وہ پہلے ہی سے اپنے ماموں کے پاس رہ رہے تھے، تو لہٰذا اس کے بعد پھر چند سال بکریاں چرانے کے بعد سیدنا یعقوب علیہ السلام کو دوسری بیٹی کے ساتھ بھی ان کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی ٹوٹل جو بیویاں تھیں وہ 4 بیویاں تھیں، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا، اور یہ 12 بیٹے وہی ہے کہ جن میں ایک بیٹا سیدنا یوسف علیہ السلام تھا، اور 11 بھائی اور تھے ان کے علاوہ یوسف علیہ السلام کے۔ تو یہ 12 بیٹے تھے سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 4 زوجہ سے، یعنی 4 بیویوں کے ساتھ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے نکاح فرمایا تھا۔ ایک تو جو آپ کی زوجہ تھی اس کا نام تھا لیہ بنت لابان، اور ایک بیوی کا نام تھا راحیل بنت لابان، اور ایک تیسری بیوی تھی ان کا نام تھا بلہا لابان، اور ایک چوتھی کا نام تھا زلفا جاریہ۔ یہ 4 ازواج مطہرات تھی سیدنا یعقوب علیہ السلام کی۔ ان 4 بیویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا تھا۔ ان میں جو سیدہ راحیل بنت لابان تھی ان سے 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں، اور یہ 2 بیٹے وہی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کے دوسرے بھائی بنیامین، یعنی راحیل بنت لابان سے یہ 2 بیٹے پیدا ہوتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے۔ جب بنیامین کی ولادت ہوتی ہے تو ان کی ولادت کے وقت حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ حالت زچگی کی بنیاد پر جو ہے انتقال کر جاتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے سارے بیٹوں سے بڑھ کر سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے تھے، اور سیدنا بنیامین کے ساتھ محبت کیا کرتے تھے۔ اور یہ ظاہری بات ہے کہ محبت بنتی بھی تھی اس وجہ سے کہ جب ان بچوں کی والدہ نہیں تھی، باقی 10 کے 10 بچوں کی والدائیں زندہ تھی، جبکہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کی والدہ زندہ نہیں تھی، تو اس اعتبار سے ماں کی محبت بھی جو ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ باقی بھائی سمجھتے تھے کہ شاید یعقوب علیہ السلام ہم سے زیادہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ محبت کرتے ہیں، جبکہ ان کے ساتھ محبت ایک اللہ کی طرف سے بھی معاملہ تھا کہ چونکہ بعد میں یعقوب علیہ السلام کے بعد ان 12 بھائیوں میں سے یوسف علیہ السلام نے اللہ کا نبی اور رسول بھی بننا تھا،
اس اعتبار سے بھی، اور اللہ کی طرف سے وحی کے ذریعے بھی بتایا گیا۔ پھر یوسف علیہ السلام نے جو خواب دیکھا تھا بچپن کے اندر، وہ خواب سنا دیا، اس کی بنیاد پر بھی پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام جو ہے وہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کہا جاتا تھا، اسرائیل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کا مطلب یہ ہوتا ہے، اسرائیل جیسے عربی کے اندر عبداللہ کا مطلب ہوتا ہے، یعنی عبداللہ، عبد کہتے ہیں غلام کو، اور اللہ کہتے ہیں اللہ کو، یعنی اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ تو عبرانی زبان کے اندر اسرائیل کا مطلب، اسرا کہتے تھے بندے کو، اور ایل سے مراد اللہ تھے۔ تو اسرائیل کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اللہ کا بندہ، جیسے ہمارے یہاں عربی کے اندر عبداللہ کہتے ہیں اللہ کے بندے کو، تو اسی لیے اسرائیل بھی ان کا ایک دوسرا نام ہے عبرانی زبان کے اندر، حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام۔ تو اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو آگے بنی اسرائیل کے جو خاندان وارا چلے ہیں نا، وہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، جو یعقوب علیہ السلام کی 4 بیویوں سے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے جو آگے خاندان چلا اس کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور اسرائیل میں نے کہا کہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا۔ تو بنی اسرائیل کا مطلب کیا؟ اسرائیل کی اولاد، یعنی بنی اسرائیل جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام تھے، اور پھر یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکتیں عطا فرما دی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جب آپ جانتے ہیں کہ کنعان سے مصر جاتے ہیں، تو ایک روایت کے اعتبار سے یہ 93 یعنی 93 افراد تھے جب مصر کے اندر جاتے ہیں، لیکن اسی خاندان میں چلتے چلتے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، تو یہی بنی اسرائیل جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی غلامی سے نجات دلوانے کے لیے وہاں سے لے کر جاتے ہیں نا بنی اسرائیل کو، تو روایات میں آتا ہے کہ 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل ہو چکا تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی برکتیں عطا فرما دی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا 7 صورتوں میں، یعنی قرآن مقدس کی 7 صورتوں میں تذکرہ آتا ہے، اور 10 مقام پر باقاعدہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے نام کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قرآن مقدس میں آتا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی خوشخبری دی، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اور اللہ نے کہا کہ ہم آپ کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دیتے ہیں، اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی بھی خوشخبری دیتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ جب نازل ہوئی ہے، یہ اس موقع پر تھی کہ جب وہ فرشتے جو عذاب لے کر سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کے پاس جا رہے تھے، تو جاتے جاتے ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کر رہے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کے ہاں بھی اولاد کوئی نہیں ہوئی تھی، بہت عرصہ گزر چکا تھا نکاح کو۔ تو فرشتوں نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں آئے اور کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے یہ پیغام لے کر آئے کہ ہم آپ کو اسحاق بیٹے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ تو سیدہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سارہ کھڑی ہوئی تھی، تو سارہ جو ہے نا وہ ہنسنا شروع ہوگی، اور اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ لیا کہ یہ کیسی بات کرتے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا شوہر وہ وہذا بالی شیخہ، میرا یہ شوہر ابراہیم بھی بوڑھا ہو چکا ہے، تو میرے ہاں کہاں سے بیٹا اسحاق پیدا ہو جائے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسحاق کی بات کرتے ہو کہ اسحاق کیسے پیدا ہوئے گا؟ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ، ہم نے اسحاق علیہ السلام کی بھی خوشخبری دیتے ہیں، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق نے تو پیدا ہونا ہے، اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام بھی پیدا ہوں گے۔ تو عقب اور یعقوب کا معنی ہوتا ہے پیچھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ یہ بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی وجہ تسمیہ یہ بھی پائی جاتی ہے۔ بہرحال سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت عزتوں سے نوازا، اور بڑی امتحانات اور آزمائشیں بھی آئی ہیں۔ ابھی آزمائش جو ہے نا وہ آپ کی بڑی آزمائش جو ہے وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے، جو بھائیوں نے ان کو کنویں کے اندر ڈال دیا تھا، وہ انشاءاللہ اگلے جو ہے نا ہمارے موضوع کے اندر آئے گا، جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔
اس میں پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ بھی آئے گا۔ اسی طرح سیدنا یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کا جب خواب دیکھا نا تو آپ نے پھر ان کے خواب کی تعبیر کو بھی بیان فرمایا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام روایات میں آتا ہے کہ جس وقت آپ اپنی والدہ کے کہنے پر یعنی حضرت رفقہ کے کہنے پر آپ وہاں سے نکل کر اپنے شہر سے نکل کر اپنے ماموں کے پاس جا رہے تھے تو ماموں کے پاس جاتے ہوئے راستے میں کسی جنگل کے اندر آپ نے آرام کیا اور ایک پتھر پر آپ نے سر کے نیچے رکھا اور وہاں پر لیٹ گئے، اور نیند آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے خواب میں دکھایا کہ زمین سے آسمان تک نور ہی نور ہے، فرشتے اتر بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں اور جا بھی رہے ہیں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام اس خواب کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور اسی خواب کے اندر اشارتاً اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ اے یعقوب علیہ السلام ہم آپ کو برکت دیں گے، اور یہ جو زمین ہے کائنات کے اندر جو زمین ہے اس کی خلافت بھی آپ کو دے دیں گے، اور آپ کے بعد آپ کے بچوں کو وہ ان کی خلافت دے دی جائے گی۔ جب یہ اپنے خواب دیکھا اور جس پتھر کے اوپر سر رکھ کر آپ سوئے تھے اس پتھر کے اوپر آپ نے تیل لگا دیا کہ اگر اللہ مجھے واپس لے کر آئے تو میں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے عبادت خانہ بناؤں گا۔ لہذا پھر جب آپ کی جس وقت کئی سالوں کے بعد واپسی آتی ہے پھر وہاں پر اس پتھر کو تلاش کرتے ہیں اور پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے جگہ مختص کر دیتے ہیں، اور بعض علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج بیت المقدس کی تعمیر ہے۔ جی سیدنا اسحاق علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو واضح و نصیحت فرمایا کرتے تھے، بلکہ قرآن مقدس میں اشارتاً یہ موجود ہے کہ جب سیدنا یعقوب علیہ السلام دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنے سارے بیٹوں کو اپنے پاس بلایا، اور بلانے کے بعد آپ نے فرمایا، قرآن میں آتا ہے کہ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اللہ کہتے ہیں کہ بتاؤ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تم اس وقت موجود تھے؟ اذ قال لبنیہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے کہہ رہے تھے کیا کہ ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ، انہوں نے کہا کہ باجی ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کی عبادت کریں گے، الہ واحدہ کہ جن کا سب کا ایک ہی الہ تھا، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سارے اللہ کی بارگاہ کے سامنے جھک کر رہیں گے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے آخر وقت میں جب آپ دنیا سے پردہ کر رہے تھے اس وقت اپنے سارے بیٹوں کو بلا کر جو ہے نا آپ نے ان کو واضح نصیحت بھی فرمائی۔ ایک قول کے مطابق حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام کا انتقال جو ہے وہ مصر کے اندر ہوا ہے اور وہیں پر ان کی قبر ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جب انتقال ہو گیا تھا تو ان کی میت کو اٹھا کر بیت المقدس کے قریب لایا گیا تھا۔ واللہ عالم، اللہ تعالی ہمارے دلوں کے اندر انبیاء کرام کی محبت پیدا فرمائے۔